سپہر کا وقت تھا، استوائی سورج کی حدت جلائے ڈال رہی تھی اور سورج آگ کا گولا دکھائی دیتا تھا۔ سارا جنگل اس کی حدت کے زیر اثر خاموش تھا، حتیٰ کہ بندر اور پرندے جو ساری صبح بولتے رہتے تھے اب چپ ہو کر اس جھلسا دینے والی ہوا میں ہانپ رہے تھے۔ جنگل کے گھنے درختوں کے سائے کے نیچے کچھ آرام ملتا تھا، لیکن گرمی کی شدت سے یہ سائے بھی محض کم گرم ہی رہ گئے تھے۔ جنگل میں زمین پر گرے ہوئے پتوں کو جنبش دینے کے لیے بھی ہوا نہیں تھی، تاہم مونسون شروع ہوتے ہی یہی پتے گل سڑ کر نئے درختوں کی کھاد کا کام دیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ خاموشی اس وقت ٹوٹتی ہے جب جنگل میں چرنے کے لیے بھیجے جانے والے مویشیوں کے گلے میں لٹکی ہوئی 24 گھنٹیاں بجتی ہیں۔ ان گھنٹیوں کا مقصد تو چرواہے کو جانور تلاش کرنے میں مدد دینا ہے، تو دوسرا مقصد درندوں کو ڈر کر دور بھگانا ہے، اور دوسرا مقصد اکثر پورا ہو جاتا ہے کہ تیندوے اور شیر ایسے جانور پر حملہ کرنے سے ہچکچاتے ہیں کہ جس کے گلے سے عجیب سی چیز لٹک رہی ہو اور اس میں سے نئی نئی آوازیں بھی آ رہی ہوں، تاہم بعض اوقات بھوک یا تجسس سے مجبور ہو کر کوئی درندہ ان پر حملہ کر بیٹھتا ہے۔ اس دوپہر کو بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ ایک فربا اور کم عمر بیل ریوڑ کے کنارے پر انجیر کے درخت کے نیچے ہری بھری گھاس کھا رہا تھا۔ پرسکون اور لاشعوری طور پر وہ گھاس توڑتا اور سر بلند کر کے چرتے ہوئے جنگل کو دیکھنے لگ جاتا۔ اس کے جبڑے گھاس کو چباتے رہتے، ہر چیز بالکل خاموش تھی اور بیل بھی سکون سے پیٹ بھر رہا تھا، تاہم اگر وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا تو اس کا سکون قائم نہ رہ سکتا تھا۔ ہلکی سی آواز بھی نہ ہوئی اور گھاس اچانک اس طرح ہٹی کہ اس میں سے دو سبز آنکھیں بیل پر مرکوز ہو گئیں۔ یہ آنکھیں ایک بڑے تیندوے کی تھیں جو جنگل میں رہنے والا تھا۔ اس کی جسامت بھاری تھی اور لگ بھگ شیرنی کے برابر رہا ہوگا۔ اس کا جسم زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس کی کھال پر بنی ہوئی چتیاں مختلف رنگوں کی گھاس میں بالکل مل گئی تھیں۔ بالکل خاموشی سے تیندوے نے اپنی پچھلی ٹانگیں موڑ کر پیٹ کے نیچے رکھی۔ اس کے پٹھے جوش کی وجہ سے لرز رہے تھے، پورا جسم ہلکا سا ہلا تاکہ مہلک حملہ شروع کر سکے۔ پھر جیسے بجلی چمکتی ہے حملہ شروع ہوا۔ زرد رنگ کی ایک لکیر سی دکھائی دی اور بیل کو حملے کا علم بھی تب ہوا جب تیندوا اس کی شہرگ میں اپنے دانت پیوست کر چکا تھا۔ چند لمحے تو بیل اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑا رہا کہ شاید بھاگ کر وہ ریوڑ میں جا گھسے، مگر چونکہ اس کی سانس بند ہو چکی تھی اور شہرگ سے خون ابل رہا تھا، سو جلد ہی اس کی ہمت جواب دے گئی۔ دھم کی آواز سے وہ زمین پر گرا اور کچھ دیر اس کی ٹانگیں ہلتی رہیں، مگر تیندوے نے اپنی بے رحمانہ گرفت ہلکی نہ کی۔ تیندوا جان بوجھ کر اس کی پشت کی جانب بیٹھا رہا تاکہ کھروں سے بچا رہے۔ پھر بیل کے حلق سے خرخراہٹ کی آوازیں آنے لگیں اور اس کی ٹانگوں کی حرکت کم ہوتی گئی۔ حملہ شروع ہونے کے چند منٹ بعد اس کی بے جان آنکھیں پتھرا چکی تھیں۔ اس طرح ناتھن نامی چرواہے کا ایک بہترین جانور ہلاک ہوا تھا۔ باقی ریوڑ اس دوران گھبرا کر بھاگا تو جنگل سے نکل کر فائر لائن سے ہوتا ہوا 2 میل دور گاؤں جا پہنچا۔ تاہم ناتھن کا یہ واحد نقصان نہیں تھا۔ اگلے 3 ماہ میں اس کے 4 بہترین مویشی مارے گئے اور اس کے دیہات میں رہنے والے 2 اور چرواہوں کے بھی 2 مویشی مارے گئے۔ دوسری جانب تیندوے کے حملوں کی کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہاں جنگلوں میں بے شمار جنگلی جانور موجود تھے۔ شاید اس نے سوچا ہو کہ جنگلی جانوروں سے پیٹ بھرنے کی نسبت گاؤں کے پاس قیام پذیر ہو کر مویشیوں پر حملہ کہیں آسان ہے۔ جلد ہی مونسون کا موسم آن پہنچا اور ہر طرف لہلہاتی گھاس نمودار ہو گئی۔ اب جنگل میں مویشی بھیجنے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ گاؤں کے پاس ہی چند کھیتوں میں موجود گھاس مویشیوں کے لیے کافی تھی۔ یہاں دیکھ بھال کرنا بھی زیادہ آسان تھا۔ تاہم اس تبدیلی سے تیندوے کو نقصان ہوا اور وہ زیادہ نڈر ہو گیا اور اس نے حملوں کا دائرہ گاؤں تک بڑھا دیا۔ دیہات کے پاس جنگل چھدرا تھا اور کھیتوں میں کوئی درخت نہیں تھے۔ اس وجہ سے تیندوے کے حملے کا کام مشکل سے مشکل تر ہوتا گیا اور ہر بار اسے دیکھ لیا جاتا اور چرواہے شور مچا کر اس کی جانب۔ اس طرح تیندوے کی بھوک بڑھتی گئی اور اسے احساس ہو گیا کہ یا تو اسے مویشیوں کا خیال بھلا کر جنگلی جانوروں سے پیٹ بھرنا ہوگا یا پھر زیادہ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے
مویشی مارتا رہے۔ تیندوے نے دوسرے طریقے کو اپنایا۔ ایک شام کو وہ پہلے چھپتا چھپاتا اور پھر کھلے میں بھاگتا ہوا نزدیک ترین گائے کی سمت گیا۔ پاس ہی کھڑے 2 چرواہوں نے اسے آتا دیکھا۔ انہوں نے شور مچایا اور لاٹھیاں لہرائیں، مگر تیندوے نے دانت سیدھے گائے کے گلے میں گاڑ دیے۔ جتنی دیر میں گائے مرتی چرواہے بے حس و حرکت کھڑے دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے تیندوے پر پتھر پھینکے۔ جب پتھر آس پاس گرے تو تیندوے نے گائے کی لاش کو چھوڑا اور خون آلود جبڑا کھول کر چرواہوں پر غرایا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ گھبرا کر چرواہے بھاگ گئے۔ ان حالات کی وجہ سے دیہاتیوں نے مقامی فارسٹر سے مدد مانگی کہ وہ کچھ کرے یا کسی اور کو بلائے۔ اس کا نام رامو تھا۔ اس کے پاس ایک نالی 12 بور کی بندوق تھی جس سے وہ شکار کیا کرتا تھا۔ اسے سرکاری طور پر چور شکاریوں کو پکڑنے کے لیے بھرتی کیا گیا تھا، مگر وہ اکثر خود بھی یہی حرکت کرتا تھا اور ہرن یا سور مار لیتا تھا۔ اپنے ماتحت فورسٹ گارڈوں کو وہ منہ بند رکھنے کے لیے دھمکیوں کے علاوہ شکار شدہ جانور کی ایک آدھ ران بھی تھما دیتا تھا۔ تاہم تمام تر احتیاط کے باوجود رینج آفیسر کو رامو کی حرکات کا علم ہو گیا۔ یہ افسر نوجوان اور اپنے پیشے سے لگاؤ رکھتا تھا اور ہر قیمت پر قانون کی پاسداری کرنا چاہتا تھا۔ اس نے رامو کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ہمیشہ ناکام رہتا۔ شاید فارسٹ گارڈ کو دی جانے والی دھمکیاں اتنی خطرناک ہوتی تھی کہ کسی نے مخبری نہیں کی۔ رامو نے کبھی درندوں پر گولی نہیں چلائی تھی، اور جب گاؤں والے مدد مانگنے پہنچے تو اسے اس مہم پر جانے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ تاہم دیہاتیوں کا اصرار جاری رہا اور جلد ہی اسے خبر ہو گئی کہ بار بار کے بہانوں سے اس کی شہرت اب خطرے میں پڑ گئی ہے۔ سو ایک صبح رامو اپنی بندوق کے ساتھ آن پہنچا۔ لوگوں نے اس کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے ڈھیر سارا قہوہ پیا۔ مہم پر نکلنے سے قبل قیلولہ کرنے لگا۔ رامو 2 گھنٹے بعد بیدار ہوا تو دوپہر ڈھل چکی تھی۔ پھر اس نے نمبردار سے بکری کا مطالبہ کیا کہ تاکہ اسے باندھا جائے۔ یہ کام بھی ہو گیا تو رامو اب 6 دیہاتیوں کے ہمراہ روانہ ہوا۔ جنگل کے اس حصے کا فارسٹر ہونے کی وجہ سے اس علاقے سے رامو بخوبی واقف تھا اور اس نے اپنی مچان کے لیے پہلے ہی جگہ چن لی تھی۔ یہ برگد کا ایک بہت بڑا درخت تھا جو جنگل کی فائر لائن اور گاؤں سے آنے والے راستے کے سنگم پر اگا ہوا تھا۔ عین اسی قریب سے ایک نالا بھی گزرتا تھا۔ تیندوا ان تینوں راستوں سے گزرنے کا عادی تھا اور جگہ جگہ اس کے پگ بھی دکھائی دیتے تھے۔ رامو کا انتخاب واقعی بہترین تھا۔ تیندوا چاہے فارسٹ لائن سے گزرتا یا گاؤں کے راستے سے یا پھر نالے سے، وہ اسی درخت کے پاس سے گزرتا جہاں نیچے بکری بندھی اور اوپر مچان پر رامو بیٹھا اس کا منتظر ہوتا۔ رامو نے مچان کو 20 فٹ کی بلندی پر بنانے کا حکم دیا، اور چونکہ وہ خود بھی شکاری تھا سو اس نے مچان کو ایسا چھپایا کہ کوئی بھی اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ 4 بجے کے بعد یہ کام جا کر پورا ہوا۔ رامو مچان پر چڑھا اور پھر دیہاتیوں نے بکری کو گلے میں رسی کے ساتھ زمین میں کھوٹا گاڑ کر باندھ دیا۔ پھر دیہاتی چلے گئے۔ بکری اکیلی ہو گئی۔ اس نے گاؤں کی سمت رخ کر کے منمنانا شروع کر دیا۔ ہر چیز بہترین طور پر ہوتی رہی اور تیندوے نے بکری کی آواز سن لی اور 6 بجے اس پر حملہ کیا۔ رامو نے اپنی بندوق میں LNG کے چھرے بھرے ہوئے تھے اور جب تیندوا بکری کا گلا دبوچے بیٹھا تھا رامو نے اس پر فائر کیا۔ کھانسی کی آواز کے ساتھ تیندوے نے قلع بازی کھائی اور جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ بکری شدید زخمی ہو چکی تھی اور اتفاق سے رامو کا ایک چھرا اس کے کان سے ہوتا ہوا دماغ سے گزرا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ رامو نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر نیچے اتر کر وہ گاؤں کو بھاگا اور جا کر لوگوں کو بتایا کہ تیندوا شدید زخمی ہوا ہے اور اگلی صبح تک مر جائے گا۔ رات کی روشنی میں لوگ جمع ہو گئے اور رامو کی رہنمائی میں برگد کے درخت کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر دیکھا تو بکری کی لاش سے لگڑ بگے اپنا پیٹ بھر چکے تھے۔ رامو نے تیندوے کے فرار کی راہ کی نشاندہی کی۔ سب لوگ اسی سمت میں تیندوے کی لاش تلاش کرنے لگے۔ جلد ہی انہیں جھاڑیوں میں خون کے نشانات ملے کہ واقعی رامو نے تیندوے کو زخمی کیا تھا۔ تاہم تیندوا غائب تھا اور انہوں نے 1 میل سے زیادہ پیچھا کیا مگر لاش نہ مل سکی۔ تاہم اس کے بعد 2 ماہ تک تیندوے نے کوئی حملہ نہ کیا اور رامو سمیت ہر کوئی اس نتیجے پر پہنچا کہ تیندوا کسی دور مقام پر جا کر مر گیا ہے۔
پھر ایک شام اسی فارسٹ لائن پر ایک 16 سالہ لڑکا اکیلا آ رہا تھا۔ ایک موڑ پر اس نے 20 گز دور ایک تیندوے کو بیٹھا دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ لڑکا وہیں رک گیا کہ شاید تیندوا بھاگ جائے، مگر تیندوے نے ایسی کوئی حرکت نہ کی۔ الٹا تیندوے نے جھک کر غرانا شروع کر دیا۔ لڑکے نے مڑ کر بھاگنا شروع کر دیا اور تیندوا اس کے پیچھے بھاگا۔ خوش قسمتی سے جس جگہ تیندوے نے لڑکے کو پکڑا وہاں لکڑی کا ایک ٹکڑا پڑا تھا۔ جب تیندوے نے لڑکے کی پشت پر سوار ہو کر اس کے شانوں کو بھنبوڑنا شروع کیا تو لڑکا وزن کی وجہ سے زمین پر گر گیا۔ گرتے ہوئے اس نے یہ لکڑی دیکھی تو دہشت اور خوف کی وجہ سے ایک ہاتھ میں زیادہ طاقت آ گئی اور دماغی صلاحیت تیز ہو گئی۔ لکڑی اٹھا کر اس نے پہلو بدلا اور لکڑی سیدھی تیندوے کے منہ میں ٹھونس دی۔ تیندوے نے اپنی گرفت چھوڑ دی، مگر اس سے قبل اس نے لڑکے کے بازو اور ٹانگ پر پنجوں کی گہری خراشیں ڈال دی تھیں۔ زمین سے اٹھ کر لڑکے نے پھر تیندوے پر حملہ کیا۔ اس اچانک مزاحمت کی وجہ سے تیندوے نے ہمت ہار دی اور بھاگ کر جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ لڑکے نے لکڑی اٹھائے ہوئے دوڑ لگا دی اور اس کے سینے، کمر اور بازوؤں اور ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ لڑکا زخموں سے نڈھال ہونے کے باوجود بھی گاؤں پہنچ گیا۔ تیندوے نے انسان پر پہلا حملہ کیا تھا۔ اگلا حملہ 3 ہفتے بعد ہوا اور اس مرتبہ تیندوا بھاگا نہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ بکریوں کا ریوڑ واپس آ رہا تھا کہ تیندوے نے حملہ کر کے ایک بکری مار ڈالی۔ چرواہا غریب انسان تھا اور یہ بکریاں ہی اس کا کل سرمایہ تھیں، سو اس نے شور مچاتے اور لاٹھی ہلاتے ہوئے تیندوے کو ڈرانے کی کوشش کی۔ چند ہفتے قبل ہونے والے جارحانہ حملے کے پیش نظر اس بندے نے بہادری سے زیادہ حماقت دکھائی۔ اس حماقت کی قیمت اس نے اپنی جان سے چکائی کہ تیندوے نے بکری کو چھوڑ کر اسے گلے سے پکڑ لیا۔ بکریاں گاؤں کو بھاگیں۔ جب دیہاتیوں نے بکریوں کو بغیر چرواہے کے آتے دیکھا تو پہلے تو توجہ نہ دی۔ اتفاق کی بات دیکھیے کہ یہ چرواہا اکیلا تھا اور اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہ تھا، سو تاریکی چھانے کے بعد بھی گھنٹے بھر بعد جا کر لوگوں کو اس کی گمشدگی کا احساس ہوا۔ تاہم اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگلی صبح 30 بندے جمع ہو کر تلاش کو نکلے۔ ان کے پاس لاٹھیاں اور برچیاں تھیں۔ یہ لوگ گاؤں سے جنگل کو جانے والے رستے پر چل پڑے۔ بکریاں جب دوڑتے ہوئے واپس آئیں تو ان کے کھروں کے نشانات واضح تھے۔ تھوڑے آگے پہنچے تو وہ مقام دیکھا جہاں تیندوے نے حملہ کیا تھا۔ یہاں دھول میں تیندوے کے پگ صاف دکھائی دیے۔ اس جگہ سے اس شخص کو گھسیٹ کر لے جانے کی لکیر بنی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ کہیں کہیں خون کے قطرے بھی دکھائی دیے جو اس بندے کی شہرگ والے زخم سے نکلے ہوں گے۔ تاہم اس سے ہٹ کر زمین بہت سخت تھی کہ وہاں گرنے والا خون جذب ہو چکا تھا، مگر گھسیٹنے کے نشانات باقی تھے۔ تیندوا اپنے شکار کو لے کر اسی رستے سے گزرا جہاں بندہ اپنی بکریوں سمیت آیا تھا، پھر وہ لاش کو جنگل میں لے گیا۔ تاہم زیادہ دور جانے کی زحمت کیے بغیر وہ حملے کے مقام سے 100 گز کے فاصلے پر رک گیا اور وہیں گاؤں والوں کو اس شخص کی لاش ملی۔ اس کا سینہ اور ایک ران کا کچھ حصہ کھایا ہوا تھا۔ یہ لاگری ہلالی شکل میں جلارپ جنکشن کے ساتھ ہی واقع ہے جو جنوبی ریلوے کا حصہ ہے۔ ان پہاڑوں کا کھلا ہوا حصہ جنکشن کے مخالف سمت ہے۔ اس کا بلند ترین مقام اسٹیشن سے 2 میل دور اور سطح سمندر سے 3000 فٹ اونچا ہے۔ یہاں سے ایک دشوار راستہ آڑا ترچھا ہوتا ہوا اوپر کو جاتا ہے اور بعض جگہوں پر پتھروں پر کودتے ہوئے جانا پڑتا ہے۔ میں نے 1941 میں یہاں چوٹی پر ایک زمین کا ٹکڑا خریدا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں یہاں ایک فارم بناؤں گا کہ یہ جگہ بنگلور سے 95 میل دور تھی اور یہاں کبھی کبھار آنا رہتا تھا، مگر باقاعدہ چکر نہیں لگتے تھے۔ نتیجتاً یہاں خودرو جھاڑ جھنکار جھاڑیاں اگ گئیں، سو میں نے سوچا کہ 3 روز وہاں جا کر ان جھاڑیوں کو ہٹوا دوں، اور اتفاق سے میرا یہ چکر بکریوں والے چرواہے کی موت کے چند روز بعد لگا۔ جو قلی کام کر رہے تھے انہوں نے مجھے تیندوے کے بارے میں بتایا کہ اخبار میں اس بارے میں کوئی خبر نہیں چھپی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ تیندوا ابھی بھی ان پر گھات لگانے کے چکر میں ہے کہ ایک روز قبل انہوں نے اس کے پگ دیکھے تھے۔ اس اطلاع سے مجھے بھی دلچسپی ہوئی اور سوچا کہ اسے شکار کرنے کا اچھا موقع ہے، لیکن میں اپنے ہمراہ رائفل نہیں لایا تھا اور محض 12 بور کی بندوق تھی۔ یہ علاقہ جنگلی مرغابیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے ہر مرتبہ یہاں اپنے کھانے کے لیے مرغیاں ماری تھیں
اور اس بار بھی بندوق ساتھ لانے کی یہی وجہ تھی۔ میرے پاس کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے LG کے محض 2 کارتوس تھے، جبکہ باقی 6 نمبر کے کارتوس میں نے جنگلی مرغیوں کے لیے رکھے تھے۔ تیندوے کے شکار کے لیے میرے پاس LG کے محض 2 کارتوس ہی تھے۔ جھاڑیوں پر کام دوپہر کے وقت رکوا کر میں اس مقام کو دیکھنے کے لیے قلیوں کے ساتھ گیا جو میری توقع کے عین مطابق دکھائی دیا۔ جنگل گاؤں سے چند کھیت دور آ کر خاردار جھاڑیوں کی شکل میں بدل جاتا تھا۔ ایک کھیت کی منڈیر پر ایک بڑے نر تیندوے کے پگ صاف دکھائی دے رہے تھے جو پچھلی رات یہاں سے گزرا تھا۔ میں نے گاؤں جا کر پٹیل سے اپنا تعارف کروایا اور آنے کا مقصد بیان کیا۔ پٹیل مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ پھر پٹیل کے ساتھ میں نے تفصیلی گفتگو کی اور اسے بتایا کہ مجھے تیندوے کے شکار کے لیے ایک بکری درکار ہے جس کے لیے وہ مدد کر سکتا ہے کہ اس گاؤں میں کوئی بکری نہ تھی۔ کافی مشکل اور تاخیر کے بعد وہ پاس والی وادی کے گاؤں سے بکری لے آیا۔ یہ بکری کا بچہ تھا جو خوب شور مچاتا۔ پٹیل اور دیگر 4 آدمی میرے ساتھ مچان باندھنے کو بکری سمیت چل پڑے۔ یہ لوگ مجھے لے کر اس جگہ پہنچے جہاں چرواہے پر حملہ ہوا تھا اور آخر کار ہم اس جگہ پہنچے جہاں اس شخص کی باقیات ملی تھیں۔ یہاں چھوٹی اور خاردار جھاڑیوں کی کثرت تھی، زمین پر بیٹھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہاں 2 گز دور بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، اس لیے ہم 1/4 میل پیچھے کو لوٹے۔ پھر ہمیں ایک بہت بڑا کٹہل کا درخت ملا جس کے موٹے پتے بکثرت تھے اور مچان کے لیے بہت موزوں جگہ تھی۔ 8 فٹ کی بلندی پر پہلی شاخ نکل رہی تھی، تیسری شاخ راستے کے اوپر 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی تھی اور اس کی بلندی زمین سے 15 فٹ تھی۔ میں نے اس 2 شاخے پر اپنی مچان بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے پہلے تو ساتھ والے درخت سے کچھ ٹہنیاں کاٹیں اور ان کے پتے صاف کیے، پھر انہوں نے ان ٹہنیوں کو 2 شاخے پر پھیلا دیا اور پھر انہیں بیلوں کی مدد سے 2 شاخے سے باندھ دیا۔ جلد ہی 4 فٹ لمبا اور 3 فٹ چوڑا پلیٹ فارم تیار ہو گیا، اس پر میں بآسانی بیٹھ سکتا تھا۔ آخر میں چاروں سمتوں کو ڈھانپنے کے لیے پلیٹ فارم والی ٹہنیوں سے اتارے گئے پتے استعمال کیے گئے۔ ہم نے پلیٹ فارم کو چھپانے کے لیے بہت توجہ سے کام کیا تاکہ تیندوا کسی سمت یا عین نیچے سے بھی دیکھے تو اسے کچھ عجیب سا نہ لگے۔ پھر ایک بندے کو میں نے میمنے کو باندھنے کا کھوٹا باندھنے کا کہا جو اس نے بنا کر ایک پتھر کی مدد سے زمین میں گاڑ دیا۔ یہ جگہ مچان سے 20 فٹ دور تھی۔ کیونکہ میرے پاس بندوق تھی، جب سب کچھ تیار ہو گیا تو میں مچان پر چڑھا اور پتوں میں محض اتنا سوراخ کیا کہ جس میں سے بکری اور اس کے آس پاس کی کچھ زمین دکھائی دیتی رہے۔ یہ سب تیاری مکمل ہونے میں 5 بج گئے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں یلاگری شکار کی نیت سے نہیں آیا تھا، میرے پاس رات کے شکار کا سامان نہ تھا اور نہ ہی بڑی ٹارچ جو رائفل پر لگایا کرتا ہوں۔ البتہ میرے پاس کیمپ میں استعمال کے لیے 2 سیل والی چھوٹی ٹارچ تھی، اس سے کافی مدھم روشنی نکلتی تھی جو اس مقصد کے لیے ناکافی تھی۔ اس کے علاوہ ٹارچ کا کلیمپ بھی نہیں تھا، یعنی بائیں ہاتھ میں ٹارچ کو رائفل کی نال کے قریب پکڑنا پڑتا۔ صورتحال کافی مایوس کن تھی کیونکہ اس وقت چاند بھی نہیں تھا۔ مجھے تیندوے کی آمد کے لیے محض اپنے کانوں پر بھروسہ کرنا تھا۔ یہ سب باتیں سوچنے کے بعد میں مچان پر سہولت کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر میں نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ بکری کو کھوٹے سے باندھ کر زور زور سے باتیں کرتے ہوئے واپس چلے جائیں۔ اس طرح نہ صرف بکری کو تنہائی کا احساس ہوتا اور وہ شور مچاتی، بلکہ اگر تیندوا کہیں آس پاس موجود ہوتا تو ان لوگوں کی واپسی اور بکری کے شور سے اسے جلد آنے کا اشارہ ملتا۔ ہدایت کے مطابق ان لوگوں نے بکری کو باندھا اور اونچی آواز سے باتیں کرتے ہوئے گاؤں کی طرف چل دیے۔ بکری نے پورا زور لگا کر کھونٹا اکھاڑنے کی کوشش کی اور پھر اتنے زور سے منمنانے لگی کہ میں دل ہی دل میں پٹیل کے انتخاب پر بہت خوش ہوا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ اگر تیندوا بکری سے 1 میل کے فاصلے پر کہیں بھی ہوا تو لازمی یہ آواز ضرور سن لے گا۔ تاہم ایسا نہ ہوا۔ بکری نے اتنے زور سے اور مسلسل شور مچایا کہ سورج ڈوبتے ہی اس کا گلا بیٹھ گیا تھا اور بولنے کی کوشش کرتی تو بیٹھی ہوئی آواز نکلتی۔ آخر کار اس نے خود کو قسمت کے حوالے کر کے وہیں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی اگلی ٹانگیں موڑ کر وہ زمین پر بیٹھی
اور سو گئی۔ اب مجھے علم ہو گیا تھا کہ جب تک تیندوا اس بکری سے ٹھوکر نہ کھائے اسے بکری کا پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ رات 9 بجے سے زیادہ دیر تک نہیں بیٹھوں گا۔ اگلے 2.5 گھنٹے حسب معمول جنگل کی آوازیں سنتے گزرے۔ اس دوران ایک پرندے کی آواز آتی رہی جو 8 انچ لمبا ہوتا ہے اور اس کی آواز نیچی مگر چپتی ہوئی ہوتی ہے اور چرواہے کی آواز سے مشابہ ہوتی ہے جو جانوروں کو چراتے ہوئے نکالتا ہے۔ یہ پرندہ ہمیشہ جنگلی علاقے یا جنگل کے کناروں پر رہتا ہے اور کبھی بھی مزروعہ زمینوں پر دکھائی نہیں دیتا۔ اس سے زیادہ کچھ کہنا مشکل ہے کہ 9:15 بجے میں نے روانگی کا سوچا۔ میں نے اپنی ٹارچ کی روشنی بکری پر ڈالی مگر روشنی کا دائرہ بہت مشکل سے وہاں تک پہنچا اور بکری ایک مدھم دھبے کی شکل میں دکھائی دے رہی تھی۔ یہ روشنی دیکھ کر بکری کھڑی ہو گئی۔ اگر تیندوا حملہ کرتا بھی تو مجھے صاف دکھائی نہ دیتا، سو میں نے سوچا کہ بہتر یہی ہو کہ تیندوا آئے ہی نہ۔ درخت سے اتر کر میں نے بکری کو کھولا اور ساتھ لے کر گاؤں میں چل پڑا، جہاں پہنچ کر میں نے مچان باندھنے والے ایک بندے کے ذمے لگا دی۔ اگلے روز صبح سویرے میں واپس لوٹا تاکہ مزید معلومات حاصل کر سکوں، تاہم میں آپ کو جو باتیں پہلے ہی بتا چکا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہ پتہ چلا۔ کسی کو بھی تیندوے کی رہائش کا علم نہ تھا اور نہ ہی وہ کوئی ایسی جگہ بتا سکے جہاں تیندوا مل سکتا۔ میری زمین پر کام 3 دن تک جاری رہا اور ہر روز شام کو میں اسی مچان پر جا کر بیٹھتا اور کوئی نہ کوئی بکری باندھتا اور چند گھنٹے بعد لوٹ آتا۔ تاہم تینوں راتیں بیکار گئیں اور تیندوے کی آواز بھی نہ سنائی دی۔ ہر صبح میں مچان کے پاس کا علاقہ، فارسٹ لائنز اور بے شمار ندی نالوں کی تہہ دیکھتا کہ کہیں تو تیندوے کے پگ کے نشان دکھائی دیں، مگر کہیں بھی کوئی پگ نہ دکھائی دیا۔ شاید وہ یلاگری کے کسی دور دراز کے علاقے میں چلا گیا ہوگا۔